نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ الفاتحہ کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، شیطان مردود سے میں اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں۔ امام کشاف رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر کے اندر جلد نمبر 2 صفحہ 343 کے اندر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم پڑھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ اے ابن ام عبد، تم اس طرح پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تو مجھے جبریل امین نے لوح محفوظ سے لکھ کر اسی طرح پڑھایا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بسم اللہ کے اندر 19 حروف ہیں اور جہنم کے بھی 19 دروازے ہیں، اور جو شخص یہ چاہتا ہے کہ انہیں 19 جہنم کے دروازوں سے محفوظ رہے تو وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا کرے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اللہ تعالیٰ اسے جہنم کے 19 زبانیات سے محفوظ رکھے تو وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے، تو اللہ تعالیٰ اس کے ہر حرف کے بدلے ہر فرشتے سے بچاؤ کے لیے ایک مہیا ڈھال فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے 19 حروف ہیں۔ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت نقل کیا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے والے کو ہر حرف کے بدلے 4000 نیکیاں بھی ملتی ہیں اور 4000 برائیاں بھی مٹائی جاتی ہیں اور 4000 درجات بھی بلند کیے جاتے ہیں۔ تو اب چلتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کیا مراد ہے، با سے کیا مراد ہے، بسم اللہ سے کیا مراد ہے، الرحمن الرحیم سے کیا مراد ہے۔ لفظ با کے اندر برکت مراد ہے، جس کا معنی ہے اللہ تعالیٰ کا حسن ہے، اللہ تعالیٰ اور اس کی خوبصورتی ہے، اس کی آزمائش، اس کی برکت، یا اللہ تعالیٰ کی نام نامی اسم گرامی باری کا پہلا حرف با ہے۔ لفظ سین سے اس ذات عالی کی عظمت و بلندی رفعت مراد ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے نام نامی سما کا پہلا حرف ہے۔ میم سے مراد اس کا ملک، اس کی بزرگی، اس کا احسان مراد ہے جو اس نے اپنے بندوں پر کیا، ان کو ایمان کی طرف ہدایت اور رہنمائی کی، یا اللہ تعالیٰ کے نام نامی اسم گرامی مجید کا پہلا حرف ہے۔ لفظ اللہ اس کا معنی ہے مخلوق کی ساری لفظ اللہ کا معنی ہے مخلوق ساری جس کی بندگی کرتی ہے، ضرورتوں پریشانیوں کے آنے کے وقت جس کے سامنے عاجزی اور نیاز مندی کا اظہار کرتی ہے۔ لفظ الرحمن جو ہر نیک و بد پر مہربان اور شفقت کرنے والا ہے اور ان کو روزی کا سامان مہیا کرتا ہے اور ان کی تکلیفوں مصیبتیں مشکلات کو دور کرتا ہے۔ لفظ الرحیم جو صرف اور صرف مومنین کی مغفرت کرنے والا ہے اور ان کو جنت میں داخل کرنے والا ہے۔ اس کا معنی ایک یہ بھی ہے کہ جو دنیا میں مومنین کی گناہوں پر پردہ ڈالتا ہے اور آخرت میں ان پر رحمت فرمائے گا اور ان کو اپنی رحمت سے جنت میں داخل بھی فرمائے گا۔ الحمدللہ رب العالمین۔ سب تعریفیں اللہ کے اعلیٰ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ الرحمن الرحیم بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ مالک یوم الدین جزا کے دن کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ صراط الذین انعمت علیہم ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین نہ جن پر تیرا غضب نازل ہوا اور نہ وہ گمراہ ہوئے۔ خلاصہ صورت یہ ہے، سارے قرآن حکیم کے مضامین کا اجمالی نقشہ سورۃ الفاتحہ کے اندر ہے۔ سورۃ الفاتحہ کی 7 آیات ایک رکوع ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں
اللہ تعالیٰ کے لیے شکر ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کے کام کر دیے جس پر مخلوق نے اس کی تعریف کی ہے۔ ایک قول کے مطابق اللہ کا شکر ہے اس کی ان نعمتوں پر جو اس نے کامل مکمل کر دی اپنے بندوں پر، جب اس نے ان کو ایمان کی توفیق عطا فرما دی۔ اور ایک قول کے مطابق شکر وحدانیت خدائی اس لیے ہے کہ جس کی کوئی اولاد نہیں ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، جس کا کوئی وزیر نہیں، جس کا کوئی مددگار نہیں، رب العالمین جو رب ہے، ہر جاندار کا، ہر بے جان کا، انسانوں کا رب ہے، جنوں کا رب ہے، جانوروں کا رب ہے، حشرات الارض کا رب ہے، کیڑے مکوڑوں کا رب ہے، ساتوں زمینوں کا رب ہے، ساتوں آسمانوں کا رب ہے، سمندروں کا رب ہے، دریاؤں کا رب ہے، پہاڑوں کا رب ہے، سورج کا رب ہے، چاند کا رب ہے، ستاروں کا رب ہے، ہر چیز کا رب ہے، جو چیز زمین پر چلے اور جو مخلوق آسمان میں ہے اس کا رب ہے۔ ایک قول کے مطابق تمام جنات انسانوں کا مالک و آقا اللہ ہے، اور ایک قول کے مطابق مخلوق ساری کو پیدا کرنے والا اللہ ہے، اور اس کو روزی دینے والا بھی اللہ ہے، اور ایک حال سے دوسرے حال کی طرف بدل دینے والا بھی اللہ ہے۔ الرحمن اس کا معنی ہے نرمی کرنے والا، محبت کرنے والا، مہربانی کرنے والا، یہ لفظ رحمت سے نکلا ہے۔ الرحیم مہربانی شفقت سے نفع پہنچانے والا۔ مالک یوم الدین روز جزا حساب کے دن فیصلہ کرنے والا، جس دن سارے مخلوق کے درمیان فیصلہ فرمائے گا، اس دن لوگوں کو ان کے اعمال کے مطابق جزا دی جائے گی، اس ذات کے سوا اس دن کوئی فیصلہ کرنے والا نہیں ہوگا۔ ایاک نعبد و ایاک نعبد، ہم تیری ہی توحید بیان کرتے ہیں، ہم تیری ہی اطاعت و فرما برداری کرتے ہیں، و ایاک نستعین تیری ہی عبادت پر تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اور تجھ ہی سے بھروسہ اعتماد طلب کرتے ہیں، تیری ہی عبادت پر۔ اہدنا الصراط المستقیم ہمیں رہنمائی کر اس سیدھے دین کی جو تیرا پسندیدہ دین ہے، یعنی دین اسلام۔ ایک قول کے مطابق اس کا معنی ہے ہمیں اس دین پر ثابت قدمی نصیب فرما۔ ایک قول کے مطابق ہے اس سے قرآن کریم مراد ہے، ہمیں اس کے حلال و حرام سمجھا، اور جو قرآن میں ہے اس کی تشریح ہمیں سمجھا۔ صراط الذین انعمت علیہم ان لوگوں کے دین پر چلا جن پر تو نے احسان کیا۔ دین دے کر اس سے مراد موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی ہیں، جن پر اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں میں تبدیلی نہیں کی، ان پر بادلوں کا سایہ کیے رکھا، ان کو وادی طیٰ میں من و سلوہ عطا کیا۔ ایک قول کے مطابق اس سے مراد تمام انبیاء علیہ السلام ہے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، غیر المغضوب علیہم ان یہودیوں کے دین پر نہیں جن پر تو نے غضب نازل کیا، جن کو رسوا کیا حتیٰ کہ وہ یہودیت اختیار کر گئے، ولا الضالین نہ ہمیں نصارہ عیسائیوں کے دین پر چلا جو اسلام سے بھٹک کر گمراہ ہو گئے۔ آمین، ایسا ہی دین خدا کا معتمد علیہ ہے، اور ایک قول کے مطابق ایسا ہی ہو جائے، اور ایک قول کے مطابق آمین کا معنی ہمارے پروردگار ہمارے ساتھ ہی ویسا معاملہ فرما جیسی ہم نے تجھ سے دعا مانگی ہے، ہدایت کی دعا کی ہے تو ہمیں ہدایت کی دولت سے نوازے۔ اللہ تعالیٰ اس کے معنی کو زیادہ جانتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔